آیت نمبر 61 وما اور نہیں تکون تو ہوتا ہے فی شأن کسی معاملے میں کسی حالت میں، اور نہیں تو ہوتا کسی حالت میں، وما اور نہیں تتلو تو تلاوت کرتا تو پڑھتا، من قرآن کسی قسم کا قرآن، منہ اس کی طرف سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ منہ سے مراد اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے قرآن میں سے تو کچھ نہیں پڑھتا. ولا تعملون اور نہیں تم کرتے من عمل کسی قسم کا کوئی عمل، الا مگر کلنا ہم ہوتے ہیں علیکم تم پہ شہودن شاہد گواہ، اذ جب تفیدون تم مشغول ہوتے ہو فیہ اس میں. اچھا یہاں پہ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ من قرآن، یہ من قرآن کا من زائدہ ہے تاکید کے لیے، کسی قسم کا قرآن یعنی کہ قرآن میں سے کچھ بھی. ولا تعملون من عمل اور نہیں تم کرتے کسی قسم کا کوئی عمل، من زائدہ توکید کے لیے. وما یعزب اور نہیں مخفی رہتی، ما کا معنی نہیں یعزب اور نہیں مخفی رہتی، نہیں پوشیدہ رہتی، نہیں غیب رہتی، عن ربی کا تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ ذرہ برابر کوئی چیز. من یہ بھی زائدہ ہے ورنہ مثقال جو ہے یعزب کا فاعل بن رہا ہے. اور نہیں تیرے رب سے غیب رہتی ذرہ برابر کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر اور نہ کوئی چھوٹی چیز من ذالک اس سے، ولا اکبر اور نہ کوئی بڑی، الا مگر وہ ایک بعد ایک کتاب میں ہے. یہ الا کے بعد ایک لفظ مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا، ہیا ہوا، مگر وہ فی کتاب مبین ایک بعد ایک کتاب میں ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت کے علم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، اللہ کے نبی جو کچھ کرتے تھے، صحابہ کرام جو کچھ کرتے تھے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی تھی. بلکہ اللہ کے علم میں ہونا اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی مان لیں کہ وہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. تو تقدیر کے کتنے مراتب ہوتے ہیں؟ 4. تقدیر پہ ایمان لانے والا وہ کہلائے گا جس کا تقدیر کے 4 مراتب پہ ایمان ہوگا. ان میں سے پہلے 2 یہ ہیں کہ اس بات پہ ایمان اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو یا حال سے ہو یا مستقبل سے ہو. بلکہ اللہ ان چیزوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے جو پیدا نہیں اللہ نے کی، اگر اللہ پیدا کرتا تو وہ کیسی ہوتی. نمبر 2 تقدیر کا مرتبہ یہ ہے کہ اس بات پہ بھی ایمان لائیں اللہ نے ہر اس چیز کو لکھ لیا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے. اور انہی 2 مراتب کا تذکرہ یہاں پہ آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما تکون فی شان. اچھا پہلے یہاں پہ 4 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ نہیں 3 ہیں. 3 یہاں پہ 3 چیزیں ہیں. ان میں سے بلکہ آپ 4 ہی کہیں، 4 چیزیں ان میں سے 2 میں مخاطب ہیں اللہ کے رسول اکیلے علیہ السلام. وما تکون فی شان اور نہیں تو ہوتا کسی حالت میں. تکون واحد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے مراد ہے. وما تتلو منہ من قرآن اور نہیں تو پڑھتا قرآن میں سے کچھ، اس میں بھی اللہ کے رسول اکیلے مراد ہیں. آگے ولا تعملون من عمل اور تم سب کوئی بھی کام نہیں کرتے، یہ جمع ہے. اب اللہ تعالیٰ کے مخاطب سب لوگ ہیں. اذ تفیدون فیہ مگر ہم تم پہ گواہ ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. تفیدون یہ بھی جمع ہے. اچھا آخری 2 الفاظ میں اللہ کے مخاطب جو ہیں وہ سب ہیں، اور پہلے 2 الفاظ میں اللہ مخاطب کر رہا ہے صرف اپنے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام. اب اس کی تفسیر کیسے ہوگی؟ تفسیر یہ ہے کہ ہم کہیں گے پہلے 2 میں اللہ نے مخاطب کیا اپنے نبی کو اور بعد 2 میں مخاطب کیا کن کو؟ سب کو. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ پہلے 2 الفاظ میں اللہ نے اگرچہ مخاطب کیا ہمارے نبی کو، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ باقی دنیا بھی اس میں شامل ہے.
تو قرآن کریم میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے صرف ہمارے نبی کو، قل تو کہہ دے، اور آگے بھی کئی الفاظ ہوتے ہیں لیکن مراد ساری امت ہوتی ہے، اور یہی انشاءاللہ درست ہے۔ یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم کسی بھی حالت میں ہوں، ہم قرآن پڑھ رہے ہوں یا کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ مطلع ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم مشغول ہوں قرآن کی تلاوت میں، ہم مشغول ہوں کسی عمل میں، ہم ہوں کسی حالت میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ایک ایک چیز۔ تو اس میں کیا ہے پھر؟ اس میں خوشخبری بھی ہے اور وارننگ بھی ہے۔ خوشخبری ہے کہ آپ کی تلاوت ضائع نہیں ہوگی، آپ کا صدقہ ضائع نہیں ہوگا، آپ دنیا کو نہ بتائیں کہ میں نے کیا نیکی کی، اللہ کے علم میں ہے، اور اس بات سے نہ ڈریں کہ میری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اور وارننگ بھی ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں، نعوذ باللہ گناہ کریں، بدکاری کریں، سود لیں، جو کچھ بھی آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد کہا گیا اور تیرے رب سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ذرہ چھوٹی سی چھوٹی چیز ہوئی، سب سے چھوٹی چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں، اور ذرہ اس کو بھی کہتے ہیں جسے آپ دیکھتے ہیں اس وقت جب آپ کے گھر کا روشن دان وہاں سے دھوپ آ رہی ہو گھر کے اندر، اور اس دھوپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، پکڑنا چاہیں تو آپ پکڑ نہیں سکتے، اتنے چھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ ذرات بھی مخفی نہیں، کوئی بھی ذرہ مخفی نہیں ہے ان ذرات میں سے۔ تیرے رب سے کوئی بھی ذرہ مخفی نہیں ہے، نہ زمین پہ اور نہ آسمان پہ، اور اس ذرے سے چھوٹی چیزیں بھی جو ہیں وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہیں، اور اس ذرے سے بڑی چیزیں بھی اللہ سے مخفی نہیں ہیں، بلکہ ہر چھوٹی بڑی یہ چیز اس کی تحریر موجود ہے، صرف اللہ کے علم میں نہیں ہے، اس کی تحریر موجود ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے وعدے کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ اندازہ کیجئے انسان آج کمپیوٹر کرتا ہے، اتنے کمپیوٹر آنے کے باوجود بھی ہم یہ سب کچھ لکھ نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی دقت۔